90s کی دہائی اور ورلڈ کپ ہم نے جیتا 92 میں، تو اس کے بعد یا اس کے حوالے سے 90 کی دہائی کے کرکٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے لگاتار انکشافات ہو رہے ہیں۔ سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں، وہ لگاتار نئے انکشافات کیے جا رہے ہیں، نئے پنڈورا باکس کھل رہے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل بلکہ آپ کو نہیں بتاتا، سنواتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں۔ سنیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں۔ آئی سی سی نے بھی مانا ہے، آسٹریلین پلیئر کو بھی اپنا ہوئے ہیں، آسٹریلیا بھی گیا جسٹس قیوم صاحب، وہاں پلیئروں کو فائن کر کے آئے ہیں، جو آسٹریلین بورڈ نے ان کو فائن باقاعدہ لیا بھی ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی یہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ امپلیمنٹ اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ جو جسٹس قیوم نے رپورٹ بھیجی تھی کمیشن نے، اور کمیشن نے جو یہ 2 پلیئروں کے اوپر بین کر لگایا، باقی کے اوپر فائن اور یہ ساری چیزیں کہ کپتان وسیم اکرم نہ رہے اور اس کو کرکٹ بورڈ کے نزدیک نہ آنے دے، یہاں پہ کرکٹ بورڈ نے معاملہ صحیح نہیں کیا۔ اور میں یہ کرکٹ بورڈ کے آفیشل کو کہوں گا کہ پہلے جسٹس قیوم نے جو رپورٹ بنائی تھی اس کو خالد محمود نے امپلیمنٹ نہیں کیا، نہ کوئی ایکشن لیا۔ اس کے بعد پھر جو جسٹس قیوم نے رپورٹ بنائی، یہ توقیر ضیاء صاحب جو اس وقت چیئرمین تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ جو بھی انگلینڈ میں اراؤنڈ دا ورلڈ اس طرح کوئی کھلاڑی پایا جاتا ہے، اس کے اوپر علیحدہ سزا ہوتی ہے کہ 2 سال 5 سال 10 سال اس کے اوپر بین لگتا ہے۔ سرفراز نواز نے الزام لگایا کہ سابق فاسٹ بالر عطاء الرحمان کو وسیم اکرم نے میچ فکس کرنے کے عوض 3 لاکھ روپے کی رشوت آفر کی تھی۔ جسٹس ملک قیوم کمیشن نے میچ فکسنگ کی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد سابق کپتان سلیم ملک اور فاسٹ بالر عطاء الرحمان پر تاحیات پابندی کی سفارش کی تھی، جبکہ وسیم اکرم کو شک کا فائدہ دیا گیا اور کپتانی سے ہٹانے کا سفارش کی گئی۔ دیگر کھلاڑیوں میں مشتاق احمد، عطاء الرحمان، وقار یونس، انضمام الحق، اکرم رضا اور سعید انور پر بھی جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جواریوں کو لانے کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سلیم ملک کی معافی اور ان کو دوبارہ کرکٹ کی لانے کی ذمہ داری دینے والے بارے میں سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جن کے میچ فکسنگ کی وجہ سے کرکٹ کے لیے دروازے بند ہیں اور ان کو پھر سے دوبارہ کرکٹ کے میدان میں لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جسٹس قیوم کی رپورٹ کالعدم قرار دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آئیے اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اس سارے کہانی کے کرکٹ کے ایکسپرٹ، انسائکلوپیڈیا میں انہیں کہتا ہوں، کرکٹ انسائکلوپیڈیا مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کرونا وائرس سے بچائے رکھے۔ یہ فرمائیے گا سر، یہ جو سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز صاحب انکشافات کر رہے ہیں، اس پر چونکہ آپ انسائکلوپیڈیا ہے، بہت قریب سے ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، کتنی سچائی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ چل کیا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ غلام مرتضی۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ معاملہ 2000 میں اس وقت کے چیئرمین جو پی سی بی کے تھے توقیر ضیاء لائے تھے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ دب گیا، لیکن چونکہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے، تو ہر آدمی اب میدان میں آ گیا۔ سلیم ملک کا اتنے عرصے کے بعد میدان میں آنا سمجھ سے باہر ہے۔ 2008 میں لاہور کے ایک سول جج نے سلیم ملک کو کلیئر قرار دیا تھا، تو 2008 سے 2020 تک 12 برس سلیم ملک کیوں خاموش رہے؟ لگتا ہے کہ جسٹس ملک قیوم کی رپورٹ کو کالعدم قرار دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ پھر تمام کے تمام لوگ کلیئر ہو جائیں، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور نظر آتی ہے، کیونکہ جب سلیم ملک نے بیان دیا اس کے بعد انہیں سپورٹ کیا ثقلین مشتاق نے، انہیں سپورٹ کیا انضمام الحق نے، اور پھر اس کے بعد سلیم ملک نے جب ان کی دال نہیں گلی تو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ میری بات نہیں سنتے تو میں آئی سی سی میں جاؤں گا۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سلیم ملک سے پی سی بی کے کسی آفیشر نے ملاقات کی کوشش ہی نہیں کی، اور سلیم ملک بڑے خاموشی سے جو ہے وہ اب بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن معاملات جو ہے پاکستان کرکٹ مرتضی، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ، میچ فکسنگ، یہ پاکستان کرکٹ کو دیمک کی طرح چاٹ گیا ہے۔ آپ دیکھیں 2010 میں جب محمد عامر اور سلمان بٹ اور محمد آصف جب پکڑے گئے انگلینڈ میں اور اس کے حوالے سے جو اسپاٹ فکسنگ کے، تو عامر کو ہیرو بنا کر ہم نے پیش کیا اس وقت کے چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب نے، اور عامر جو تھے بالکل ایک ہیرو کی طرح ہے۔ ان کے ویزے کے لیے، حالانکہ وہ انگلینڈ میں
سزا کاٹ کر آئے تھے، لیکن ان کے ویزے کے لیے خصوصی حکومت پاکستان کی جانب سے برطانوی حکومت سے درخواست کی گئی اور نیوزی لینڈ کا ویزا بھی دلایا گیا. تو جب ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لازم بات ہے کہ نوجوانوں کی انکریجمنٹ ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہم کچھ کرتے ہیں، سزا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ہیرو کی طرح واپس آ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے لیے ایک سخت قوانین اختیار کرنے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ احسان مانی اینڈ کمپنی اب تک ناکام ثابت ہوئی ہے اس حوالے سے. مانی صاحب کے اللہ عمر دراز کرے، 75 برس کے، ان سے معاملات چل نہیں پا رہے اور وہ ایک امپورٹڈ سی او وسیم خان کو انگلینڈ سے لے کر آئے ہیں جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، انگلش کلچر سے واقف ہیں، پاکستان میں کبھی رہے نہیں، اب وہ کیا کرکٹ چلائیں گے. یہ سب بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہم بھی جاننا چاہتے ہیں اور سرفراز نواز نے جو چیزیں اٹھائی ہیں ان میں سے کافی چیزیں صحیح بھی ہیں. مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد 90s کی باتیں ہو رہی ہیں، اب 2020 چل رہا ہے، اس کا کور پوائنٹ جس کا آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، کوئی اس کا تانا بانا، کوئی انالیسس ہے آپ کا کہ یہ کس سے جڑتا ہے؟ دیکھیں، تانا بانا تو اس سے جڑتا ہے کہ جسٹس قیوم کی جو رپورٹ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. جب وہ رپورٹ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی تو رستے کھل جائیں گے. وسیم اکرم پر لوگ الزامات لگاتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں دے پاتے. وسیم اکرم پر فائن ہوا تھا جسٹس ملک قیوم کمیشن کی جانب سے اور پھر بعد میں انہیں کہا گیا کہ انہیں کسی بھی بڑے عہدے پر فائز نہ کیا جائے. 2003 کے کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل جب توقیر ضیاء پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے تو وسیم اکرم کو کپتان بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، ایک مخصوص لابی کام کر رہی تھی، لیکن پھر آئی سی سی کے اس فیصلے کی وجہ سے جسٹس قیوم کمیشن نے جو ریکمینڈ کیا تھا اس کی وجہ سے وقار یونس کو کپتان بنایا گیا. تو لگتا یہی ہے کہ پس پردہ مرتضیٰ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے تاکہ یہ جسٹس قیوم کمیشن کی رپورٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کہ جن پر تھوڑی بہت پابندیاں ہیں، جو آئی سی سی کے ڈر سے، خوف سے پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں کسی بڑے عہدے پر لانے سے گریز آئیں، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے. میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے. تو اس کے الزامات سے کیسے نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے جسٹس قیوم کی رپورٹ؟ دیکھیں، اس میں جسٹس قیوم کی اس رپورٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا، ان کے خود فیصلے میں لکھا ہے کہ جی اس کے خلاف ثبوت نہیں ملا، راشد لطیف نے ہمیں ایڈیٹڈ آڈیو ٹیپ دی. تو اس لحاظ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور چونکہ آپ تو خیر پولیٹیکل پروگرام کرتے ہیں، جسٹس ملک قیوم جو تھے وہ اٹارنی جنرل بھی رہے، ان پر الزام بھی لگا، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے، بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. تو وہ اور پھر اس کے بعد ان پر الزامات بہت سارے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ، اور پھر شہباز شریف کی جو آڈیو کیسٹ ان کے ٹیپ سامنے آئی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے کریڈیبلٹی ان کی نہیں تھی، کریڈیبل جج نہیں تھے، تو اس لیے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. لوگ اس کی وجہ یہ بھی پیش کرتے ہیں. آل رائٹ، بہت بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمیشہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے، بہت مشکور ہے. ساتھ ہی ناظرین، ہمارا آج کا